الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب محترم سید شاہ شمیم الدین صاحب اور وائس چانسلر جناب عید محمد انصاری صاحب، تمام مہمانان خصوصی، سب سے پہلے تو ایک درخواست کہ بھائی نجم الدین صاحب نے میرے تعلق سے جو بھی کہا ہے تعارف میں انکساری برتتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں میں بہت حقیر سا طالب علم، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک درخواست ہے کہ انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں گمان قائم کیا ہے، اللہ اس گمان پہ اس شخص کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ یہ دعا کیجیے گا۔ دوستو، انتہائی خوش نصیبی ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے جو مجھے خوشی ہے کہ ایسے بڑے بزرگوں کے آستانے پہ آج حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بھائی کاشف نے جدہ میں یوں تو کئی بار ذکر کیا، خواہش ہوئی، لیکن اس طرح سے موقع نکل آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور بھائی جناب سید شاہ شمیم الدین صاحب سے، جن کا نام لینے کے لیے بھی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یقیناً آپ کے پاس بہت ساری پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم میرے نزدیک وہ تصوف، وہ علم، وہ دین کی دانائی، وہ حکمت ہیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں۔ اس کے سامنے ڈگریوں کی کیا ویلیو ہے؟ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ چند ساعتیں صحیح، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا۔ دوستو، جو مشن ہم لے کر آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے میری کہ شاہ صاحب جیسے عظیم اوریٹر، مفکر، مصلح، اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے اس پر، تو جو اس مشرکوں کی سرزمین پر حضرت مخدوم محمد منیم جیسے علیہ الرحمہ جیسے بزرگ اور جتنے دوسرے بزرگ ہیں یہاں پر، ان کو توحید کی دولت مل گئی۔ آج اس زمانے میں جس تیزی سے لوگوں نے اپنا شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آئے، آج بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شادیوں کے نتیجے میں مسلمان لڑکیاں آپ کی توحید پہ جب تک قائم تھیں، یہ لڑکیاں کسی سریش، کسی وینکٹ وارا کے حوالے ہو رہی ہیں بہت تیزی سے۔ ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ یہ فریاد کر رہی ہیں، جتنی لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں خودکشی کر رہی ہیں، گھروں سے بھاگ رہی ہیں، غربت و افلاس میں پریشان ہیں، اور یہ فریاد کر رہی ہیں کہ کوئی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذا، اس کا جو ترجمہ ہے، آج بے سہارا عورتیں، بے سہارا لڑکیاں فریاد کر رہی کوئی ہماری مدد کو آئے۔ بس میں چھوٹی سی درخواست کر رہا ہوں، اس نقطے پر تھوڑی سی آپ کی توجہ ہو جائے۔ جیسے قرآن میں پڑھانا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ بھلے میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، میں پی ایچ ڈی ہوں اسی سبجیکٹ پہ، لیکن میری 10 گھنٹے کی اسپیچ، میری لکھی ہوئی کتابیں، آپ کے 2 جملے، ان 2 جملوں کے سامنے ہماری کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ یہ عزت اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے آپ کو، وہ مقام دیا ہے، وہ آپ کے خاندان، آپ کے آباء و اجداد کو جو عزت دی ہے، آپ کے 2-4 جملوں کے نتیجے میں اگر اس امت کو ہدایت مل جائے، اور مل جائے گی، میں درخواست کرتا ہوں اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، میں آپ کے سامنے جہیز پر تقریریں نہیں کروں گا، فضول خرچی پر، یہ بارات کے کھانے پر، یہ تلک پر۔ ہم لوگ اس کو نہیں روک سکتے۔ شاید ہم ہندوستان کے سارے بتوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دماغ سے جہیز اور تلک اور شادی کے دن کے کھانے کی ہوس نہیں نکال سکتے۔ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کو پورے ڈیلیبریشن کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ ریجیکٹ کرتا ہے، اس آدمی کو اگر آپ نے کہا کہ جہیز نہیں لینا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، یہ چاہیے سمجھے گا، وہ نہیں سمجھے گا، وہ تو 5 مرتبہ ریجیکٹ کرتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو اب ان لوگوں کے سامنے، اس قوم کے سامنے یہ کہنا کہ جہیز نہیں لینا چاہیے، بارات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوس، لالچ جس کے رگ رگ میں بھرا ہو، وہ بات نہیں سننے والا۔ یہ فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ بہت ایزی سولوشن ہے دوست، بہت ایزی ہے۔
جب ناچنے والا اس وقت تک ناچے گا جب تک کہ دیکھنے والے ہوں گے، اگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ ناچے گا نہیں۔ ویسے ہی ایک نہیں کئی حرام کاریاں جو شامل ہیں آج کی شادیوں میں، یہ اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک ان میں شرکت کرنے والے باقی رہیں گے، ان کو گلے مل کر مبارکباد دینے والے جب تک باقی رہیں گے، یہ شادیاں باقی رہیں گی۔ اب ہم جہیز حرام ہے حلال ہے، یہ نکاح حلال ہے، نکاح جائز ہے، نکاح فاسدہ ہے، نکاح باطلہ ہے، وہ بحث، وہ فقہی بحث ہیں، علماء کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ایک لاجک کی بات کیجئے کہ آپ کہ ان شادیوں کو اٹینڈ کرنا، ان میں شرکت کرنا، اس کے بارے میں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ بس ایک فیصلہ ہے۔ کیونکہ ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے مفتی کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ فرمایا استفتی بقلبک، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اور ایک جگہ فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، دل میں ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ جو تقویٰ چھپانا چاہتے ہیں وہ مولوی کو، عالم کو، مفتی کو غلط بیانی سے کام لے کے کچھ فتویٰ لے کے ضمیر کی تسلی، جھوٹی تسلی کر لیتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ تو میرے دوستوں، ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹول کے صرف یہ بولیے کہ جہاں آپ اتباع رسول یعنی نبی کی فالوئنگ کو ایمان کے لیے لازمی کہتے ہیں، اور 100% اتباع، 90 بھی نہیں، 91 نہیں، 92 نہیں، 100% اتباع، اسی نبی کے اتباع یا نبی کی سنت کی محبت میں مسجدیں الگ ہو گئیں، علماء الگ ہو گئے، کپڑے اور رنگ الگ ہو گئے، ہر آدمی جیبوں میں مشرک، کافر، بدعتی، منافق کے فتوے لے کے پھر رہا ہے، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سنتوں سے محبت ہے۔ تو پھر جب ہر معاملے میں سنت سے محبت کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ سکتے ہیں، تو پھر یہ نکاح کی سنت 100% کیوں نہیں؟ کیا یہ نکاح 100% سنت پر ہے، یا تھوڑا سا راجپوتوں کے بارات، تھوڑا سا مشرکوں کا جہیز، تھوڑا سا مشرکوں کی بارات، تھوڑا سا لوکل ایم پی ایم ایل ایز کا تھوڑا سا چلن، سب کا تھوڑا تھوڑا، اور نبی کا بھی خطبہ، نکاح کا خطبہ، سب کا مکسچر۔ اگر آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح جس کے دعوت نامے پہ آپ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی لکھتے ہیں، اگر یہ 100% اتباع سنت ہے تو ضرور شریک ہوئیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ راغب نہیں ہوا، اپنی شادی میں کسی نے راجپوتوں کا، کسی نے مشرکوں کا، کسی نے ایم ایل اے ایم پی کا، کسی نے یہود و نصارہ کا طریقہ شامل کر لیا، وہ مجھ سے نہیں، فلیس، وہ ہرگز نہیں ہے مجھ سے۔ ریزن نمبر 2، دوستو، اس میں حرام ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ ایک پولیس والا آپ کی گاڑی پکڑتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے، اور وہ بھی خوشی سے مانگتا ہے۔ وہ اب اگر آپ نے خوشی سے 10 روپے نکال کے دیے تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ وہ کہے گا خوشی تیری نہیں، خوشی میری۔ تو یہ رشوت ہے، اور رشوت کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام؟ آپ کہیں گے حرام۔ تو آج کی شادی اگر کسی باپ نے یہ کہہ دیا کہ میں جہیز، بیڈ دور کی بات، بیڈ شیٹ نہیں دے سکتا، آپ کے 100 مہمان تو دور کی بات، میں 10 مہمانوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا، ایمانداری سے بولیے کیا اس بیٹی کی شادی ممکن ہے؟ استفتی بقلبک، پوچھو ضمیر سے اپنے۔ اگر شادی ہوئی بھی
تو کوئی مجبوری میں جس کی بیوی مر گئی، جس کی بیوی بھاگ گئی، جس کے 2-3 بچے ہیں، شاید وہ کر لے، لیکن اس لڑکی کی جو میچنگ ملنا چاہیے اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ تو وہ پولیس والا جو لے رہا ہے وہ رشوت، وہ حرام۔ تو اب یہ جو شادی ہو رہی ہے لڑکی سے لیے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، یہ رشوت ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا ایسی شادی میں جانا چاہیے جس میں جو رشوت دیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی؟ اس کے نقصانات بیان کروں تو صبح ہو جائے گی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، عشاء کی نماز بھی آنے والی ہے۔ دوستو، آج کی شادیاں ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں حرام چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ہم فقہی مسائل حل نہیں کریں گے، ہم صرف یہ طے کریں گے کہ ایسی شادی میں شرکت کرنے والا کتنا ایماندار ہے۔ اسلام میں شراب حرام ہے، لیکن شراب کا کریٹ اٹھانے والا، اس کا حساب لکھنے والا، اس کی ڈیلنگ کروانے والے، یہ بھی حرام کے مرتکب ہیں۔ تو ویسے ہی اگر شادی کو اٹینڈ کرنے والا کوئی حرام کا مرتکب نہیں بھی ہو رہا ہے، تب بھی وہ حرام کو اسٹرینتھن کرنے میں، تقویت دینے میں مدد کر رہا ہے۔ اس کی شادی میں آپ جا کے مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ اتباع سنت کی بات ہو رہی، آپ خدا کے لیے ایک روایت لائی ہے کہ ہمارے نبی کی بیٹیوں کی منگنی ہوئی تھی، ہمارے نبی کے اہل بیت کی شادیوں میں شادی کے دن کا کھانا تھا۔ یہ کہاں سے آیا اب اس وقت نہیں ہے، بعد میں پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ ہمارے نبی کے خلفائے راشدین کے اہل بیت کی شادی میں جہیز، لڑکی والوں سے سامان، یہ کہیں تھا۔ ہم اس ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کو جھوٹا اور پھینکو کہتے ہیں، اس سے بڑے جھوٹے ہمارے درمیان ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں مانگے۔ شاہ صاحب یقین مانیے، میں پاکستان، امریکہ، کئی جگہ گیا، ہمارے سے زیادہ خوددار قوم نہیں دیکھا میں نے۔ جس سے ملیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں جہیز لیا ہوں، کوئی نہیں بولے گا۔ جتنے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم خوددار لوگ ہیں، ہم جہیز نہیں مانگتے، جو بھی دینا ہے اپنی بیٹی کو خوشی سے دے لو۔ دوستو، جب منگنی، شادی کے دن کا بارات کا کھانا، یہ تلک، یہ جہیز، یہ مکمل مشرک سماج سے آئی ہیں، تو پھر ایسی شادی میں شرکت کر کے مبارکباد دے کر، گلے مل کر آپ کس بات کے مبارکباد دے رہے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو، آپ نے مشرکوں کی سنت کو زندہ کیا، اللہ کے نبی کی سنت کو بغاوت کی، مبارک، گلے اس لیے مبارکباد دے رہے ہیں۔ دوستو، حل ایک ہی، پھر وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ دیکھو، تبذیر مت کرو، اسراف کرنے والے، لیوش شادیاں کرنے والے، فضول خرچ جس کی ضرورت نہیں تھی یہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ اگر ایسے لوگوں کی شادی میں جاتے ہیں، آپ ان کی شادی میں جاتے ہیں جہاں پٹاخے، کیا آپ کو نہیں معلوم پٹاخے حرام؟ کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ولیمہ ایک بکری؟ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، خوب داڑیاں چھوڑتے رہیے، لیکن آپ کے دل میں اللہ کے نبی سے عشق، اللہ کے نبی کی ہر سنت سے، ان کے چھوٹے چھوٹے عمل سے محبت اگر نہیں ہے تو آپ فقیہ بن جائیے، آپ بڑے عالم بن جائیے، آپ بڑے اسکالر بن جائیے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ محبت چاہیے اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میرے نبی نے جو کام نہیں کیا، میں نہ صرف اس کام سے پرہیز کروں گا، بلکہ اس کام کو ضد کے ساتھ کرنے والے سے ویسی نفرت کروں گا جیسے کسی مشرک سے کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی نہیں کی، اگر انہوں نے بارات کا کھانا نہیں کھلایا تھا، یا اگر وہ بارات کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو ان کا اسٹینڈرڈ الگ تھا، میرا الگ، میرا خاندان بڑا ہے، میرے ووٹرز زیادہ ہیں، میرا بزنس سرکل زیادہ ہے، یہ نبی کے کھلے گستاخ، آپ ان کی شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت ساری ریزنز ہیں، ایک پوائنٹ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی یہ سنت سب سے بڑی سنت تھی، اس کو ترک کرنے کے نتیجے میں جو سزا ہے وہ بھی سب سے بدترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا
جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے، آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں سب سے بڑی سنت جو ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ٹوپی، بیٹھ کے پانی پینا، مسواک، پائچے، کیا اس میں ان سنتوں میں کوئی خطرہ ہے؟ کوئی خرچہ ہے؟ پتہ چلے گا کہ اس دور میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کرنا سب سے بڑی سنت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو آپ کی مسجدوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، آپ کی بستیوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارا نوجوان جا کر ان سے کہے کہ میں میری شادی میرے پروفٹ کے طریقے پہ سمپلسٹ کروں گا، کوئی ڈوری نہیں ہوگی، کوئی کھانا نہیں ہوگا، کوئی تلک نہیں ہوگی، وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے ضرور کیجئے، ضرور۔ لیکن اگر وہ نوجوان اپنے گھر میں آ کے اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی نانی، اپنی دادی کے سامنے یہ جملہ کہے گا کہ میں میری شادی مکمل سنت پر کروں گا، کوئی ڈوری نہیں لوں گا، گھر کے اندر ہماری ماں، بہن، باپ، بیٹے، پھوپھو، خالہ سنت سے دشمن، رسول کے دشمن، جتنے ہمارے دشمن، اصل دشمن، فیشسٹ دشمن وہ نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہے۔ ہمارے نوجوان سارے کے سارے ڈر جاتے ہیں، اور وہ اس لیے ہے دوستو، ہم نے عورت پہ ظلم کیا۔ ہم نے جتنا غیر قوم نے عورت کو 5ویں درجے پر رکھا، ہم تو 6ٹھے درجے سے بھی نیچے کیے۔ عورت پوری 24 زندگی کے لیے ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اور اس کو آنے سے پہلے تم اتنا تلک لے کر آؤ، تم اپنا پلنگ لے کر آؤ، تم ہمارے لیے کار لے کر آؤ۔ ہم نے اس کو اتنا ظلم کیا۔ اب اس کے بچے بڑے ہونے کے بعد اب بیٹے کی شادی کر رہی ہے، اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم نبی کے طریقے پہ شادی کریں گے، سمپل نہیں۔ وہ پلٹ کے پوچھے گی کہ اچھا میرے باپ سے جہیز وصول کرے تھے، میرے باپ سے تلک وصول کرے تھے، میرے باپ سے بارات کا کھانا وصول کرے تھے، اس وقت تم کو اسلام یاد نہیں آیا، اب یاد آ رہا۔ میرے دوستو ایک سوال، اب تک تو ہمارے دادا نے اپنی جائیدادیں بیچی اور ہمارے پھوپھاؤں کو خریدا، ہمارے خالو حضرات کو خریدا، پھر ہمارے والد صاحب نے جو کچھ بچ گیا تھا وہ بیچ کر ہماری بڑی آپاؤں کے لیے بھونئی خریدا۔ آپ کے پاس کل بیٹیوں کی، نواسیوں کی، پوتیوں کی شادیوں کے لیے بیچنے کیا ہے؟ کیا آپ کی نواتیں، نواسیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں عائشہ کی طرح صورت میں احمد آباد میں خودکشی کریں گی، یا کورٹ میرج کریں گی کسی غیر کے ساتھ، یا پروسٹیٹیوشن میں جائیں گی، یا جل کے مریں گی؟ سوچیے، اللہ نے یہ دین ان 100 کروڑ لوگ جو ہم سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کو ادھر لانے کے لیے یہ سنت دی۔ ہم ان لوگوں کے ہی رسم و رواج میں ڈھل کے ہماری بیٹیوں کو ادھر رکھ گئے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سنت، جس سنت کے سامنے 100 کروڑ لوگ آپ کے دھرم میں آ سکتے تھے، آج آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹیاں ادھر جا رہی ہیں۔ آخری 1-2-3 باتیں حضرات، آپ اگر واقعی آج اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پروسٹیٹیوشن اور کنورژن سے بچانا چاہتے ہیں، صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیے، ان اعظم النکاح، سب سے بہترین نکاح، اعظم سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو، سب سے آسان ہو، خرچ ہو ہی نہ اس میں۔ کوئی بھی دیکھے تو بولے کہ ارے یہ نکاح، ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ سب سے بہترین نکاح۔ میرے دوستو، بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔ بدترین، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا سب سے بدترین ورسٹ نکاح وہ ہے جس میں نئے نئے خرچے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یا تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے بہترین نکاح کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کرو، یا پھر اللہ کے نبی نے جس پہ لعنت کی ہے بدترین نکاح، صرف اس لیے اس کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کرو یہ بھونئی کی طرف سے ملا ہے، یہ پھوپھا کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی سے رشتہ نہیں چاہیے، پھوپھا سے چاہیے، ماموں سے چاہیے، بہنوئی سے چاہیے، تو پھر اللہ کے نبی ہم کو دھتکاریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ میرے دوستو، عہد کیجئے، اگر پٹنہ، اگر آج کے اس ولیوں کے آستانے پر سے ایک آدمی بھی انہی ولیوں کی سنت کو قائم کرنے کے لیے اٹھ جائے، جس دور میں یہ ولیوں نے کام کیا ہے میرے ساتھیوں، بدترین مشرکانہ دور تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشرک اپنے خداؤں سے کتنی محبت کرتا ہے جتنا ہم بھی اپنے اللہ سے نہیں کرتے۔ اس دور میں ان بزرگوں نے دین کو قائم کیا، لاکھوں لوگوں کو اسلام میں لائے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے بات۔
ان کی چال، ان کے راستے پر چلتے ہوئے آپ عہد کر کے اٹھ جائیے کہ جس طریقے سے ان ولیوں نے اس مشرک سرزمین پہ اسلام کو پھیلایا، میں بھی آج کے بعد سے شکل تھوڑی بدل گئی ہے اسلام کو پھیلانے کی، نئی شکل میں اللہ کے نبی کے نکاح کا طریقہ اس مشرکستان میں قائم کروں گا اور دعوت کا ذریعہ بنوں گا، اور ایسا انویٹیشن کارڈ جس میں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، یہ کہہ کے واپس کروں گا، یہ کہہ کے کہ معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے نہیں جانے سے شادی رکنے والی نہیں، آپ کا جملہ وہ جتنے لوگوں کو بولے گا آپ کی جیت ہو جائے گی وہاں پر۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اب اگر کوئی ایسی شادیاں اٹینڈ کرتا ہے، بخدا وہ نبی کے اوپر ہنسی اڑانے والا ہے کہ نبی آپ نے جہیز نہیں لیا لیکن اس شخص نے جہیز لیا، میں شریک ہوں گا اس میں جا کے۔ آپ کے دوستوں کا سرکل نہیں تھا، آپ کا خاندان نہیں تھا، اس آدمی کا خاندان بڑا ہے، یہ 2000 آدمیوں کو جمع کرا ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ولیمہ ایک بکری پر، لیکن میں جس پارٹی میں جا رہا ہوں اس آدمی کا ولیمہ 2000 آدمی کا۔ اگر آپ شرکت کرتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر آپ انویٹیشن کارڈ واپس کرتے ہیں یہ کہے کہ میں نہیں آ سکتا، اپنے نبی کو بلند کرتے ہیں، اپنے نبی کا درجہ بناتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے کہ اپنے نبی کی سنت کو، نکاح کی سنت کو قائم کرنے کے لیے اپنے رشتہ داریوں کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب شاہ شمید الدین صاحب کا۔ آپ کے سامنے بولنے کی جسارت کرنا، اس کو زبان درازی کہتے ہیں، میں نے زبان درازی کی ہے، اور ایک ایسے استاد کے سامنے جس کے سامنے ایک شاگرد رٹا ہوا سبق پھر بھی ہیبت سے سناتا ہے، میں سنا رہا ہوں، اب میری اصلاح بھی کیجیے گا ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔